والمرسلين سيدنا ومولانا وملجانا وهادنا وغوثنا وقيسنا وأويسنا ومعيننا ومرشدنا وهادنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأهل بيت نبوته وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. بركته الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللهم صل على وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذوق شوق کے ساتھ پڑھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھئے پھر السلام آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. نئے نئے کلام تو بہت زیادہ ہے، لیکن آصف بھائی چونکہ دیرینہ عرصہ تک حدیث کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور جمعہ کے بعد اور دیگر مقامات پہ ساتھ رہے ہیں، تو ہمارا ایک جو محبت کا انداز ہے وہ بریلی شریف سے ہو کے نکلتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چہرے تحریک سے وابستگان بھی نظر آ رہے ہیں. حضور امیر المجاہدین مولانا خادم صاحب رضوی نور اللہ برکتہ الکریم نے سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو گھول گھول کے عاشقوں کے دل میں ڈالا. اس لیے نئے نئے کلام جو ہے نا ان پہ کوشچن ہو سکتا ہے، ان پہ سوال ہو سکتا ہے، علماء پڑھیں گے پھر بتائیں گے اور کہیں گے نہیں یہ حاکم صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، ناصر صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن جب بزرگوں کا کلام پڑھا جائے تو اس میں غلطی نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، تو آصف بھائی نے کہا دو تین اشعار سے بات شروع کرتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو میدان نار کا دشمنان اہل بیت. پڑھئے تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. ذرا بلند آواز سے آپ سارے حاضری لگائیں اور یہ نظریہ رکھیں آج اہل سنت پر جو حملے ہو رہے ہیں چار رنگ عالم میں جس جانب سے دیکھیے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر حملے کیے جا رہے ہیں. کہیں خارجی حملے کر رہے ہیں، کہیں رافضی حملے کر رہے ہیں، لیکن آپ بزرگوں کا دامن نہ چھوڑے، محبت سے بولے تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. کچھ بولو تم کو میدان نار کا اے دشمنان. اور کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. بھی اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے
جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور یہ بڑے طریقے لبے کے نوجوانوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں اتنے مقامات ہونے کے باوجود، اتنا نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کے دین سے محبت ہونے کے باوجود پھر بھی گٹا لوگ آدیاں کیوں ہیں، پھر بھی سلاسل کیوں ہیں، پھر بھی پابندے جیل کیوں ہیں، پھر بھی جناب والا قید و بند میں سوتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا سر بھی کٹ جائے، گردن بھی اتر جائے، بندہ پھر بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور رب کی عزتیں دینا چاہے تو اس طرح عزتیں مرتی ہیں۔ مولانا صلاح فرماتے ہیں سر شہیدان محبتیں کی ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت پر، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ جو بے دو بندے سے ہماری بات ہی نہیں ہوتی، ہماری بات اس سے ہوتی ہے جس کے دل کے اندر آمنہ کے نال کی محبت ہے، مصطفیٰ کی آل کی محبت ہے۔ انہیں کیا اس لیے لوگ سے بولیے نعرہ رسالت، سارے قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت، قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا ایک تطہیر سے ظاہر ہے شان آیا ایک تطہیر سے ظاہر ہے شان۔ صدیاں گزر جائیں، لوگ کہتے ہیں نا نیا کلام کوئی سناؤ، تو ہم جو پرانے خطیب ہیں پرانی طرز کے جو ہیں ہمیں یہ اور کلام بھی آتے ہیں، لیکن یہی اس لیے پڑھتے ہیں کہ صدیاں گزر جائیں نہ مولا یا صلی وسلم پہ زنگ آئے گا، نہ سب سے اعلیٰ وعلا پہ زنگ آئے گا، نہ شان اہل بیت جو مولانا سرکار نے بیان کی ہے اس پر زنگ آئے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے آمنہ کے لال کی محبت میں ڈوب کر لکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک علم کے خاتم کی بات اور ہوتی ہے، نعت خوان آتا ہے نا جب بھی دو محفلیں کرے گا، تیسری محفل میں کہا آج میں نیا کلام لے کر آیا ہوں، تازہ کلام لے کر آیا ہوں، ہم کہتے ہیں آج ہم پھر وہی پرانا کلام لے کر آئے آج ہم پھر وہی پرانا کلام لے کر آئے۔ میں کہاں کوئی بھی نوی نعت لے کے آنا ایسا مقابلہ کرے جی میں پڑھن لگا سب سے اور سب سے بچہ پڑھ رہا ہے سب سے سب سے اپنے مولا اس نے یہ سبق یاد کر لیا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ساری زندگی آمنہ
کنار کے ساتھ رشتہ اس کا جڑا رہے گا. یہ پاگل نہیں ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں. یہ ان کے جناب والا کم داشتہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے جن کے دماغ پھرے ہوئے، بلکہ یہی تو خرابات میں رہنے والے ہیں. اقبال کہتے ہیں انوکھی ودا ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ عاشق کون سی بستی کے یاروں میں رہنے والے ہیں. چیلے بھی ہوں، سلاخیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، قیدوں پر بھی ہوں، اور پھر جیل کی سزا ہو یا جناب والا بلار ہو یا سرے دار ہو، ایک ہی نعرہ لب پر گونجتا ہے سب سے ہو. سب سے ظلم سے اپنے مولا کا پیار نبی دونا عالم کا دل. اور کون تیرے ساتھ ساری لوگوں نے کہا جناب والا کتابیں بھی کھپا لو اس فقیر کی. کوئی پیسے نکل آئیں گے، کوئی نوٹ نکل آئیں گے، کوئی سرمایہ نکل آئے گا، کوئی خوبیاں چیک نکل آئے گا. لیکن یہی نعرہ ساری زندگی کا جو دنیا والوں کو بتا کر گئے کون دے کون دے ارے دینے والا ہے سچا. یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھا تیرا کر کے جائے گا نام دینا رسالت لبائی لبائی اپنے سارے مل کے کون دیتا دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا سب سے اولا. بادل عبدالسلام نے حدیث احترام شام کی سزائے واجب الاحترام و جب جانبی قدر ملت کے نوجوان دوستوں چہروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگائے ہوئے اور سر پر دستار غلامی مصطفیٰ سجائے ہوئے. میری مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس عزت کے پہرے دار جو اس پرفتن دور کے اندر بھی حضور کی محبت کے دین جلائے ہوئے ہیں، سینے کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی ہے. ان غیرت مند سنی مسلمانوں کو میری جانب سے سلام ہے. اور اس تاریخی عقید المثال کانفرنس کے اندر آنے والے جملہ میرے دوست ارد گرد سے آنے والے معزز سنی مسلمانوں، آج کی یہ کانفرنس پیغام قربانی حسین اور مغز سانحہ کربلا ہے. اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ اور امین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آپ اگر کہیں کہ دین اسلام کے پرچے کے دو اہم سوالات کیا ہیں، دین اسلام کا جو پرچہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے دو اہم جو سوالات ہیں. پہلا سوال مینا کے اندر لکھا گیا، دوسرا کربلا میں لکھا گیا. مینا کے اندر باپ بیٹے نے لکھا، کربلا میں بھی باپ بیٹے نے. مینا میں باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے.
کربلا کے اندر باپ بھی خون رسول ہے، بیٹا بھی خون رسول ہے. یوں کہیں کہ یہ کتاب چھوٹی سی ہے جو میں نے لکھی ہے. ہر کتاب کا ایک دباچہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے. وہ خلاصہ تلخیص عربی کا لفظ ہے. عربی میں خلاصہ کہتے ہیں مکھن کو. جیسے لسی بنائی جاتی ہے تو لسی کے اندر باقی پانی ہوتا ہے، لیکن اصل وہ خلاصہ ہوتا ہے. اس لیے خلاصہ کتاب کا شروع میں لکھا جاتا ہے. خلاصہ میں نام میں لکھا گیا، لیکن ہر خلاصے کی آگے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تشریح کربلا میں امام حسین نے کر گیا. اور یہ داستان اب نہیں ہے. حالت ارض و سما نے قانون رقم کر دیا ہے. فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے اور پھر آزمائے نہیں جائیں گے؟ آپ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم پہلوں کی بھی آزمائش کرتے رہے ہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ رب دیکھ لے. کیا کہا؟ رب دیکھ. اب بولتے نہیں ہیں رب. شاید آپ کو میری آواز سے شناسائی نہیں رہی، یا شاید آپ کو وہ فکر نہیں مل رہی، بھول گئے ہیں پیغام. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پر میں نے زور دیا تاکہ رب دیکھ لے. یہ میں نے اس لیے دیکھ لے پہ زور دیا ہے کہ دیکھ لے کا ترجمہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمان میں کیا. ٹھیک ہے، علما یعلم کا مطلب معلوم کرنا بھی ہوتا ہے. کعبے کی تعمیر کا قرضہ کو کمایا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے الا لنعلم، ہم نے کعبہ بدلنے کا اس لیے حکم دیا ہے لنعلم. یہاں پر ترجمہ نگاروں نے ترجمہ کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں. اللہ نے فرمایا معلوم نہیں کر لیں تاکہ ہم دیکھ لیں. یہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے علم ہی کوئی نہیں ہے، بعد میں معلوم کیا جانا ہے. وہ جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے رب کی توحید کر دی. رب کے بارے میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کو پہلے علم ہی تھا، بعد میں معلوم کیا. فرمایا اللہ معلوم نہیں کرتا، اللہ آزمائش کر کے دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. نہیں سمجھ آئی آنا لگے لگائیے لوگ سبحان اللہ. یہ ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت کا معلوم کرنا اور چیز ہے. معلوم کرنا تو اس بات کی طرف منتج ہوتا ہے کہ پہلے علم ہی کوئی نہیں ہے، پہلے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. معلوم تو وہ کرتا ہے جو پہلے جاہل ہو. اور رب کی توحید کے ٹھیکیداروں تم نے کیا ترجمے کیے ہیں؟ ترجمہ سیکھنا ہے تو آؤ بریلی کے ترجمان کی بارگاہ میں آؤ. میرے امام نے ترجمہ بھی کر دیا، ترجمہ بھی کر دیا. مجھے بتاؤ، میں تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑی دو چار باتیں کر کے چلا جاؤں گا. بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ یار یہ پیر کیوں نہیں باہر نکلتے؟ پیروں کو ہو کیا گیا ہے؟ پیر کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نکلتے؟ جیلیں بھری ہیں تو علماء نے بھری ہیں، ٹھیک ہے، حفاظ نے بھری ہیں، قرآن نے بھری ہیں، یا عوام میں سے، عوام الناس میں سے نوجوانوں نے بھری ہیں. پیر بھی کوئی گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیر گدیاں بجا رہے ہیں. امام علی مقام کے دو سفر مشہور ہیں. ایک امام علی مقام نے سفر کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، سیرت کی کتب سے بتا رہا ہوں. امام علی مقام آزمائش کے ہر طریقے میں پورے ہوتے ہیں. دو سفر ہیں. ایک
لجپال حسین نے مدینہ سے مکہ کیا اور دوسرا مکہ سے کربلا کی جانب کیا. میں روان کی کامنا آیا میرے روزانہ دسے گی میرے مندر اصل وہ گل ہی کوئی نہیں جناب کریے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو بزرگوں نے بتائی یا میں آنکھاں میری تحقیق ہے نہیں. آپ اتنی بات پہ چپ ہو جاتے ہیں. رومی کشمیر نے فرمایا تھا یہ مجبور نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا. جا کے بولو میں سبحان اللہ. وہ بات ہی نہیں ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو کلام حسین ہے. کربلا والوں کا کلام ہے جس کی آج ضرورت ہے. وہ تو سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی اور پانی پاج پیاسے تلے دین دنی دے سائی. پہلے آپ نے مدینہ چھوڑا, مدینہ تو رسول کو چھوڑا, الوداع کہا, مکہ گئے. رات کون سی تھی؟ 27 رجب کی رات. کون سی رات؟ اور 27 رجب کو کیا تحفہ ملا ہے؟ سارے بولو کیا تحفہ؟ نماز کا تحفہ ملا. جب نماز کا تحفہ ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات رسول اللہ کا نواسا اسی رات مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا. ٹھیک ہے. اور علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے مکہ چھوڑا, کعبہ چھوڑا, یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. معاشیان کے لفظ سیرت کی کتب میں ہیں. اس طلبہ کے اندر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں حجہ خمسینہ, آپ نے جناب 25 سال کیے. اور کیسے کیے؟ فرمایا معاشیان. علماء سے پوچھو معاشیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں گئے, امام علی مقام اونٹ پر بیٹھ کے نہیں گئے, دلدل پر بیٹھ کے نہیں گئے, ناکا پر بیٹھ کے نہیں گئے, بلکہ نبی کا نواسا کبھی کوفہ سے کبھی مدینہ سے پیدل چل کر حج بیت اللہ ادا کر رہا. اپنی ٹھنڈک دل دا چین, اپنی ٹھنڈک دل دا چین, آج تمہارے ختم نبوت, آج تمہارے ختم نبوت. اب یہ بات ان پہ غور کرنا, جس کا یہاں پر ارادت کو اتحاد جتا ہوا ہے, اندازہ کرنا کہ آج کل کے پیر کہاں جا رہے ہیں. تو یوسف بھائی جس وقت آپ نے کعبہ شریف چھوڑا وہ بڑا مزے کا دن ہے. 8 ذوالحج یوم ترویہ, جس دن حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ میں آتے ہیں. نبی کا نواسا اسی دن کعبے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, عظیم سے نکل رہا ہے. لوگوں نے کہا حسین آپ نے تو 25 سال کیے ہیں, آج آپ کعبہ ہی چھوڑ کر باطل کے خلاف لڑنے والی یہ سورہ کربلا روانہ ہو رہے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا تب کعبے سے محبت کو نبھانا تھا, لبیک کی صدا کو لگانا تھا. آج لبیک کی صدا کو بچانے کا وقت آ گیا ہے. نبی کا نواسا اپنا حور پیش کر کے بتائے گا وہ ایک کعبے جیسی چکی کو چھوڑ کر نبی کے دین کے لیے نکلا. یہ حسین کی سیرت ہے.
سمجھ لیا یہ تو بولو سبحان اللہ۔ امام علی خان نے کون سی جگہ چھوڑی؟ کعبہ چھوڑا۔ کون سی جگہ چھوڑی؟ اقبال نے ایسے ہی پلان میں آ کر تو نہیں کہا تھا، اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ لوگ میرا کلام پڑھیں اور پڑھ کر سرسری کر دیں۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خان گاؤں سے ادا کر رسم شبیری، اینجی جوڑ کے رکھے آپ نے مقدر پیران، ٹھیک ہے؟ اور اس دور میں یہ ممکن نہیں تھے، اس دور میں بجلی کی فراوانی نہیں تھی، لیکن اقبال اس دور کے پیروں سے بھی جناب والا الرجی کو کر کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا گھر تو لالٹینوں سے روشن ہے، مرید کا گھر ٹوٹا ہوا دیا بھی نہیں، مرید کا گھر ٹوٹا ہوا دیا بھی نہیں۔ پیر کہے جناب سائیکل بیچو، موٹر سائیکل بیچو، گاڑی بیچو، پلاٹ بیچو، لیکن مجھے جناب والا راضی کرو، تو اس پیر کی پیری کا کیا فائدہ؟ ہم پیر مانتے ہیں نبی کے نواسے کو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پیری تو یہ ہوئی نا کہ بیٹا بھی کون سا دیا جا رہا ہے جو سر سے پاؤں تک تصویر مصطفیٰ ہے۔ اور بتایا بندے آیا کے اندر ہے کہ جس وقت شہزادہ علی اکبر کو تیار کر رہے تھے میدان کربلا میں، دو جوان شوق شہادت میں بغیر سرہ کے گئے ہیں، بغیر سرہ کے گئے ہیں، سرہ سینے پر لگائی جاتی تھی تاکہ دشمن کا حملہ نہ ہو۔ یا حسن کا بیٹا قاسم اس انداز میں گیا ہے، یا حسین کا بیٹا علی اکبر اس انداز میں گیا ہے۔ بولو دور سے سبحان اللہ۔ اور میں جو کچھ پڑھنے لگا اس سے سبحان اللہ آپ ہی تو بولو گے، کیونکہ یہ شعر کو بول بول کے رسول صاحب نے دلایا، اور اس ممبر سے اپنے جناب والا کئی سال تک پڑھا۔ جب شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے اور جناب والا 14 صدیوں کے بعد حسین کی شان یا اہل بیت کی شان یا ان کا کردار نہ بتایا جائے، یہ تو وہ دور ہے خیر القرون کرنی ہے، ثم الذین یلونہم۔ سرکار نے فرمایا دوروں میں سب سے پیارا دور میرا دور ہے، پھر میرے صحابہ کا دور ہے، پھر تابعین کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، پھر بھی شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر ماتم نہیں کر رہے اور یزیدیوں سے پانی نہیں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اولاد النبی اولا بالنبی۔ اوے ملونو، اگر تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کی آل کون ہے تو حسین کا بیٹا تمہیں بتائے گا نبی کی آل کون ہے۔ میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا، 14 صدیاں بعد لبیک والو آپ کو بھی دین بتانا پڑے گا۔ گھبراؤ نہ کہ جناب یہ کیوں نہیں مانتے ہیں، جب حسین کا بیٹا علی اکبر گھوڑے پر سوار ہے اور سامنے جا کر اپنی شان خود بیان کر رہا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مجھے آزاد کی زبان میں کہنے دو گے جس انداز میں آپ کہے ہوں گے، میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد اللہ حفاظ بریلوی فرماتے ہیں تیری پوری سٹو آگے یاد ہے تو ٹھیک ہے، اور میں تقریر چھوڑ دوں گا۔ تیری نسل واپس سے بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، بولو تیری چھوڑ پر کہتے ہیں تیرا یزید کل بھی مرد آباد تھا، تیرا یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔